نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت النساء آیت نمبر 64 آج ہم نے کرنی ہے۔ پچھلی دو سے تین آیات میں ہم نے جو دیکھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور کوئی فیصلہ تمہیں پڑ جائے اللہ کے رسول کی طرف موڑو۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی طرف اپنا فیصلہ نہیں موڑتے وہ سب کون ہیں؟ منافق۔ اور منافقوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹپ دی اللہ کے رسول کو، اور ڈائریکٹ انہیں کیا کہ ہمیں دی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ ان سے اعراض کر اور انہیں نصیحت کر اور کہہ ان کے لیے، ان کے جانوں کے لیے، ان کے دلوں کے لیے ایسی بات، قولاً بلیغا، دل میں پہنچ جائے، اچھی طرح سے پیار سے محبت سے سمجھانا اور ایسی بات کہنا جو دل کے اندر پہنچ جائے، یہ حکم دیا گیا۔ اور اگلی جو آیت آج ہم نے کرنی ہے 64 میں، اس میں ہمیں اللہ کی ایک اور پہچان دی گئی ہے۔ اس نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ بس اتنا ہی ہم پڑھیں گے اور شروع کریں گے۔ وا اور ما نہیں، ارسل، ارسلنا ہے نا، ارسلنا، را سین لام، رسل، رسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجا، بھیجنا، بلکہ بھیجا نہیں بھیجنا، ٹھیک ہے، یہ بھیجنے ہمارا غلط ہو گیا ہے، بھیجنا، ٹھیک ہے۔ اور رسول بھیجا جانے والا، والا، اور رسالہ اس پیغام کو کہتے ہیں جو رسول لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ ارسل ہو گیا، ارسل بھیجا، نہ ہم، اور نہیں ماں نہیں، ارسل بھیجا، نہ ہم نے، یہ نہ ہم کے لیے، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، من کوئی، اور رسول کوئی رسول، رسول کا رسول ہے، ٹھیک ہے، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے لیے کیا فرمایا؟ خوش بشارت دینے والے، ٹھیک ہے، بشیرن بشارت دینے والے، نذیرن ڈرانے والے، اور گواہی دینے والے، شاہدن گواہی دینے والے، یہی ہم نے اللہ کے لیے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ کے کیا ہے؟ بشارت دینے والے، ڈرانے والے اور گواہی دینے والے، اور اللہ کو فرمایا کہ خود آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ یہاں ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رسولوں کی، تمام رسولوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا مگر، الا مگر، کس لیے بھیجا؟ لیطاع، اس کو ہم الگ کر کے لکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی پہچان اور دی گئی ہے، لام زیر لی، تاکہ، یا وہ کون؟ وہ رسول، اس کی ضمیر جا رہی ہے، وہ تو واو این تو روٹ ورڈ ہے، کس کا؟ اطاعت کا، اطاعت کا۔ اور اس میں موسٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ الف واو یا حروف علت ہوتے ہیں، یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ اس میں ان ورڈوں میں سے کوئی ورڈ ہو تو آپس میں یا تو بدل جاتا ہے یا گر جاتا ہے، یا زیر زبر پیش کے اندر، زیر زبر پیش میں بدل جاتا ہے۔ یہ تھی، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ واو الف کے ساتھ بدلا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے بدلا ہے دیکھیں، تو ہے، تو سے کیا بنا ہے؟ تو آ رہا ہے واو الف میں، تو کیا ہوا ہے؟ فاعل ہو گیا ہے، تاکہ وہ یہاں پہ کیا آئے گا؟ اطاعت کیا جائے، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش، تاکہ وہ
اطاعت کیا جائے، مطلب کیا اس کے با محاورہ کیا بنتی ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہاں، اس کا، اس کی نہیں پھر آئے گا، اطاعت نہیں لکھ دیا، اس کا کہا مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی ہر بات جو جیسے وہ کہہ رہے وہ کی جائے۔ کس کی وجہ سے کی جائے، کیوں کی جائے؟ ہر انسان ہے لیکن اس لیے کہ اللہ نے اسے رسول بنایا باذن اللہ، بعض بسات اذن اجازت سے، حکم سے، ساتھ اذن اجازت کو بھی کہتے ہیں، اور با محاورہ پھر حکم، ساتھ اجازت سے ساتھ حکم سے، اللہ کے۔ اب اس میں آپ بتائیں اللہ کے اجازت کی ہوگا، اگر حکم ہوگا تو ساتھ اجازت کے، اللہ حکم سے اللہ کے۔ اب یہاں بتائیں اگلا کیا بتایا گیا ہے، یہاں ہم اس کی لسٹ بناتے ہیں ٹھہرے ذرا۔ اللہ کے وسلم جو رسولوں کو بھیجا جاتا ہے ان کی ایک لسٹ کیا بتائی گئی ہے، ایک پہلی وجہ بتائی گئی ہے نذیر۔ نذیر کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا، بلکہ یوں کہیں خبردار کرنے والا، خبردار کرنے والا، موت آ رہی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یہ تمام ان سب باتوں سے ڈرانے کا۔ اس کے بعد بشیرن، مطلب بشارت دینے والا، جو بھی کوئی رسول ہے وہ بشیرن بھی ہے، بشارت دینے والا۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ تم نیکیاں کرو گے تو اپنے اللہ کو کے ساتھ جو اچھے معاملات کرو گے تو تمہیں جنت ہوگی بشارت، ٹھیک ہے؟ جہنم سے خبردار، اور جنت سے، جنت کی خوشخبریاں یہ۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ شہیدن، ہم نے دیکھا اسی میں ہے شہیدن، گواہی دینے والا، ٹھیک ہے؟ اللہ کو بھی یہی فرمایا گیا کہ یہ بشیر نذیرن بشیرن شہیدن۔ اور اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اطاعت، طاعن کہہ لیں آپ، اطاعت کیا جانے والا، اطاعت کیا جانے والا، جس کی اطاعت کی جائے۔ پھر اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول۔ یہاں پہ اطاعت کیا جائے، انہیں اطاعت کی، ان کے اطاعت کی جائے، مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرما کیا رہے ہیں؟ باذن اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا، میں وہ کہتا ہوں جو رب نے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے اطاعت کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ان کی، اب پچھلے دنوں کوئی بات ہو رہی تھی وضو کے اوپر، وضو کے چار فرائض ہیں، ٹھیک ہے؟ چار فرائض، لیکن ہمیں کتنے کرنے پڑتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے نے جو سکھائی وہ سنتیں، ہم ان سنت کے مطابق جب کرتے ہیں تو اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اس وضو کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ کیوں لگائے ہیں؟ یہ حکم بھی، یہ کس نے سکھایا؟ وضو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کس نے سکھایا؟ تمام کام جبرائیل علیہ السلام سکھا کر گئے، ٹھیک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سکھا کر گئے۔ اب آپ بتائیں ایک عام سا شاعر جب کوئی بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پڑھایا جاتا تو ہم بڑا غصہ کرتے تھے، شاعر نے ایک بات کہی، اب اس کے اندر کیا تھا وہ شاعر کو جانے، ہمیں کیا پتا؟ وہاں مجازی اور حقیقی خدا آ جاتے ہیں، ایسے آتا نا، یہ مجازی خدا حقیقی خدا۔ ایک عام شاعر، عام بندہ جب کہہ رہا ہے تو ایسی باتیں نہیں کر رہے، تو سوچیں وہ قرآن جو ہے وہ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اس رب کا، رب العالمین، سب کا تمام جہان والوں کا جاننے والا، تمام جہان والوں کو پالنے والا، اس کو سب پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے وضو تو دیا مگر اپنے نبی کے ذریعے جو سکھانا ہے تو کیسے سکھانا ہے، سب کچھ، نماز، وضو، روزہ، سب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے کیوں تھے اللہ کے ان کے پاس؟ اسی لیے آتے تھے، جب کوئی حکم آتا تھا پھر ان سے سوال جواب ہوتے تھے، باقاعدہ بتا کر جاتے تھے، تو جب بھی کوئی معاملے ہوتے تھے، بڑے بڑے معاملے ہوتے تھے تو آیات نیچے نازل ہو جاتی تھی، قرآن میں موجود ہے۔ تو آج ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اس وقت کے لیے تھا، آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث اور سنہ کا انکار کریں کہ جو یہ قرآن میں بھی جو احکامات آئے ہیں، جو احکامات الہی ہیں، وہ اس وقت کے لیے تھے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کیا سب کچھ وہ بھی اسی وقت کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ لاکھ بدلے، نہ احکامات الہی بدلیں گے،
نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خود اللہ تعالیٰ نے ہراتا بھی خود ہے. یہی کہا گیا ہے ہمیں کہ تمہیں اطاعت رسول کرنی ہے. ٹھیک ہے وہاں. اور اب یہاں پہ کیا ہے تعویل اگلی آیت جو ایک تو یہ اتنی پارٹ آیا ہے نا کہ نہیں بھیجا اللہ نے کوئی رسول لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. کس کی حکم سے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ. اور مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ آپ اگر تھوڑا سا اس آیت سے پہلے مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ اور آج کیا ہو رہا ہے، مدینہ میں کیا ہو رہا تھا. مدینہ میں منافق، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس قدر منافقت تھی کہ شدت کی منافقت. ٹھیک ہے منافق تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نبی وقت کا حکم نہیں مانتے تھے. سامنے کچھ پیچھے کچھ، اس طرح کا ان کا ماحول تھا. جب وہ سامنے ہوتے تھے تو بڑے میٹھے ہوتے تھے، پیچھے ہوتے تھے تو بات نہیں مانتے تھے. بالکل آج ہم لوگ بھی ایسے ہیں. پھر اس آیت کے مطابق جو کہا جا رہا ہے آج ہم دیکھیں گے، اس وقت کے لوگوں کو خاص کہا جا رہا ہے. جو حکم آ رہا ہے نا، حکم جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے، وہ آ جاتے استغفار مانگتے اور آپ بھی مانگتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے لیے کہا گیا تھا کہ اے اللہ تم اس وقت آپ کے پاس آ جاتے جب اللہ تمہیں حیات تھے. ٹھیک ہے. اور آج کے لیے اس آیت میں ذرا کچھ الگ سے چینج ہے. ان کے لیے الگ، ہمارے لیے کچھ الگ. دیکھتے ہیں زیادہ تر آیات میں کیا ہوتا ہے، ویسے کا ویسے حکم ہوتا ہے. اس میں کیا کہا جائے اسی آیت کے اگلے پارٹ میں، وہاں اور لو اگر، اور اگر، انا کے بے شک، انا بے شک ہوتا ہے زیر ہو تو زبر ہو تو انا کے بے شک، کے بے شک ہم وہ سب جو منافق ہیں. کنگر منافق. اور اگر کہ بے شک وہ، جب زال پہ زبر، ماضی کی بات ہے، جب ماضی میں ہو گئی، ہم سے ہو جاتی ہیں، ان سے بھی ہو گئی. ظلموا، ظلم ظلم والف جمع کے لیے. ٹھیک ہے. جب وہ ظلم کر بیٹھے، وہ ظلم کر بیٹھے یا کر لیا. ٹھیک ہے. ان سے ظلم ہو گیا، وہ ظلم کر بیٹھے. انسان ہے نا، کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے. جب وہ ظلم کر بیٹھے کس پر؟ انفسہم، نون فا سے نفس اور انفسہ جمع جانوں پر. نفس واحد، انفس جمع جانوں پر. ہم ان کی. جب بھی انسان کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر کرتا ہے، جانوں پر ان کی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اگر کہ بے شک وہ جب وہ ظلم کر بیٹھے جانوں پر ان کی، تو کیا کرتے وہ؟ جاؤ کا جیم حمزہ واؤ جاؤ. اب اس میں کیا ہوگا؟ گرا کچھ بھی نہیں ہے، صرف جیم الف کے ساتھ. دیکھیں جیم حمزہ الف، جیم الف حمزہ اور یا ہوتا ہے جیا، تو یہاں سے یا گر کے واؤ بن گیا. ٹھیک ہے. یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. اور اس میں کیا ہوا ہے؟ جیم اور الف آیا اور اس کے اوپر کیا ہوا؟ مد آیا اور حمزہ بھی آ گیا اور یا گر گیا. جاؤ وہ آ جاتے، وہ نیچے آ گیا، وہ آ جاتے کا پاس، کا تیرے پاس تو آئے گا نا پھر خود سے. وہ آ جاتے پاس تیرے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں رہ کر وہ لوگ جو اللہ کی زندگی میں سامنے پاس تھے تو وہ آپ پاس آ جاتے نا، نہیں آ رہے تھے. اس وقت آپ کو بتاؤں کہ وہ نہیں آ رہے تھے، پیچھے بٹنا تھے. عبداللہ بن ابی کو جب کسی نے کہا کہ جا کے اللہ مجھے معافی بھی مانگ لے اور جو سارا کچھ نے کیا ہے اس کے لیے ان کے سامنے حاضر ہو جا، تو اس نے کر کے چلا گیا. آگے آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں منافق میں آئے گی ساری حرکتیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ پاس. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ اگر وہ آ جاتے پاس تیرے، گناہ کر بیٹھ جانے کے بعد، اپنی جانوں پہ ظلم کر جانے کے بعد تیرے پاس آ جاتے. فاپس، فا ہے فاپس، سینتا طلب کے لیے، طلب کرتا.
کون طلب کرتا؟ استغفرو، واو جمع کے لیے، وہ طلب کرتے، جمع کے لیے آ رہا ہے، وہ طلب کرتے، واو جمع کے لیے آ رہا ہے نا، غیر فرق لکھا ہی نہیں، استغفرو واو جمع کے لیے، وہ مغفرت طلب کرتے، کیا کرتے؟ مغفرت طلب کرتے، بخشش طلب کرتے، ٹھیک ہے؟ سینتا طلب کرتے، یہ اس کے ساتھ آ گیا، غین فارا غفر اس کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ بس وہ طلب کرتے مغفرت یا بخشش، وہ جمع کی، وہ سب اللہ کے پاس آ جاتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور آپ سے کیا کرتے؟ بخشش طلب کرتے، ٹھیک ہے؟ لاہم اللہ سے بخشش طلب کرتے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس آ جاتے تو پھر بخشش چاہتے اللہ سے، بخشش اللہ سے طلب کرنی، کس سے طلب کرنی؟ اللہ سے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم بھی جب جائیں گے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، بے شک ہو جاتی ہے، کہ ہم تو ہیں غلطیوں کا بھنڈار ہے، ہم تو غلطیاں تو ہم سے بہت ہوتی ہیں اور منافقتیں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو جب کوئی ایسا کام ہو جائے تو وہ کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں پاس تیرے، بخشش طلب کرتے اللہ سے، یہ جملہ غور کر لیں، بخشش اللہ سے طلب کرتے، آپ کے پاس آ جاتے ہیں رحمت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت، اللہ تعالیٰ میں رحمت العالمین ہے، خوش ہو جاتے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، تم ان کی اطاعت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بخشش طلب کرتے اللہ سے، وہ آ جاتے پاس تیرے اور بخشش طلب کرتے اللہ سے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ واہ اور است اور واحد کے لیے تو طلب کرتا، کیا کہا گیا؟ تو پھر کیا اللہ آپ بھی طلب کرتے بھی اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ غین فارا غفر، بخشش، بخشش بھی کہہ سکتے ہیں، مغفرت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اب دیکھیں کہ جب ہم ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی میں قصے میں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یعقوب کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں، تو وہ کہتے ہیں آپ اللہ سے مغفرت مانگو، میں بھی مانگوں گا۔ تو یہ ایک انبیاء کا ایک بڑی ان کی معراج، ان کی جگہ، تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ آئیں استغفار کے لیے، یعنی اللہ کے استغفار وہ اللہ سے کریں اور آپ بھی استغفار کریں اور تو بھی بخشش طلب کرتا، ٹھیک ہے؟ کن کے لیے؟ لاواستے ہم ان کے، لاواستے ہم ان کے، آپ بھی بخشش طلب کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخشش واسطے ان کے، اچھا، اور طلب کرتا، تو طلب کرتا بخشش، اور آگے رسول آ رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ہے جب رسول آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور طلب کرتا، یہاں پہ تو ختم ہو جائے گا، استغفر ہے تو واحد کے لیے، لیکن کیا ہے؟ اور مغفرت طلب کرتا واسطے ان کے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس آتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، یہاں پر تھوڑی سی بات فرق ہو جاتی ہے ہمارے لیے اور ان کے لیے، ان کے یہ کام کس لیے؟ حیات طیبہ کے اندر، حیات طیبہ جب اللہ کے حیات تھے اس وقت وہ جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ سے مغفرت کرتے، اللہ سے بخشش چاہتے، ٹھیک ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، وہ بھی بخشش طلب کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ان کی زندگی میں تھا، حیات طیبہ میں کہہ لیں یا زندگی میں، ان کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اب کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک قصہ آتا ہے، اس میں یہ جو ہے نا ان کی کتاب، کیا نام ہے ان کو، ابن کثیر کے اندر ایک قصہ آتا ہے
کہ ایک بدو تھا، وہ اس آیت کے مطابق اللہ کی ان کی قبر پر گیا، قبر مبارک پر، اور وہاں جا کے اس نے کیا کیا کہ استغفار طلب کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں نے، یوسف کے صحابہ نے اسے منع کیا کہ قبر پہ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر آ کے آپ نے استغفار طلب نہیں کرنی، ان سے نہیں کرنی. استغفار اللہ سے، دعا اللہ سے، یہ استغفار کی دعا ہوتی ہے، اپنی استغفار جو دعا ہوتی ہے، دعا اللہ سے ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے اس کو منع کیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اس میں جو کہا گیا ہے وہ اللہ کی زندگی میں تھا، ان کے جانے کے بعد ان کی قبر میں نہیں. ہاں، ہمیں جو کہا گیا ہے کہ اگر اطاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈیفینیٹ سی بات ہے اس کا ہمیں اجر ملے گا. اگر وہ اجر ملے گا تو اس کا اجر کا مطلب کیا ہے کہ ہم پر استغفار ہوگی. اور ویسے بھی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مغفرت ہے نا، اللہ کے وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ راتوں کھڑا ہو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے. اور وہی دعا، وہ دعا امت کے لیے دعا، اور پھر آخرت میں بھی، آخرت میں بھی آخری دعا جو ہم نے سنبھال کے رکھی ہے وہ بھی امت ہی کے لیے ہوگی، آخری دعا ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ نے کہ میں نے سنبھال کے رکھی ہے. اب یہ دعائیں کن کے لیے ہوں گی؟ جنہوں نے کچھ کیا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، کم از کم استغفار کر کے گئے ہوں گے. گناہ تو بہت کرتا ہے انسان، لیکن وہ استغفار اپنی مغفرت طلب کر گئے ہوں گے. اگر مغفرت طلب کی ہوگی اور اللہ سے بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پھر ہمارے لیے رحمت ہے ہی ہے، یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے. تو ان کے جانے کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کی قبر پہ جائیں مغفرت طلب کریں. یہاں بہت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں جا کے نہیں ہو سکتا. یہ ان کی زندگی میں تھا، یہ جو آیت آ رہی ہے ان کی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے، لا وجدہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے گے؟ لا البتہ، البتہ، واؤ جیم دال وجد پورا روٹ ورڈ ہے، وجد پانا، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا. ٹھیک ہے، اور واؤ جمع کے لیے البتہ وہ پاتے، البتہ وہ پاتے، کیا پاتے؟ اللہ کو. یہاں رسول اللہ نہیں لکھا، اللہ لکھا ہے، اللہ کو. کیونکہ آپ ہم سب جانتے ہیں انسان اپنی جگہ سے بڑی جلدی پھسل جاتا ہے. کون پھسلاتا ہے؟ شیطان. تو یہ اللہ کا راستہ نہ بھول جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو جیسے پرانے لوگ اپنے رسولوں کے پیچھے چل پڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کو بھلا کے تو کسی اور طرف نکل جائے. اس لیے البتہ وہ پاتے اللہ کو تواب. یہاں پھر کتنی زیادہ دفعہ آ گیا نا. پہلے آیا تواب جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، پھر آیا تواب جب یہ بنی اسرائیل سے غلطیاں ہوئیں، اور اب یہاں پھر تواب آیا ہے مدینہ والوں میں نبی امت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، بہت زیادہ، ہمیشہ بھی، ہمیشہ سے، کب سے؟ جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ہمیشہ سے، اور بہت زیادہ، بہت زیادہ. کیا ہے؟ توب. توب کا اصل مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ مہربان ہونا، ہے نا؟ توبہ قبول کرنے والا یا پھر مہربان، متوجہ ہونے والا، مہربان ہونے والا. اور کیا ہے؟ رحیمہ، راہم، حامم رحم، اور یا اس میں آ رہا رحیمہ، نہایت مہربان، نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں رحم اتنا زیادہ موجود ہے، اتنا موجود ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو اس کی آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. اب یہاں پہ یطاع کیا ہوا؟ فرما برداری ہوگی. اور اگر یہ لوگ جب کہ انہوں نے اپنی جانب پہ ظلم کر لیا تھا تیرے پاس آ جاتے، اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو اللہ کو بہت توبہ کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے. یہ وہ وقت تھا، یہ آیات آخر اینڈ تک آتی ہیں، یہ وہ وقت تھا جب منافقوں نے حد کر دی تھی، منافقوں نے حد کر دی ہوئی تھی.
کتنی غزوہ احد کے اندر انہوں نے کیا کیا، غزوہ خندق کے اندر جا کے مل گئے ان لوگوں کے ساتھ، اور غزوہ مستلق پھر ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے الگ غلط کام کیے. اس کے بعد پھر غزوہ آئی ہے، غزوہ مستلق کے اندر حضرت عائشہ کے پر الزام لگایا، اور ہر جگہ پر بنو قریظہ میں، بنو قینقاع میں، بنو نظیر میں جب نکالنے کی باری آئی ان لوگوں کو، یہود کو، تو سب سے برا کردار منافقوں کا. ٹھیک ہے، منافقوں کا سب سے برا کردار تھا. منافق وہ ہوتے ہیں جو دنیا بھی رکھنا چاہتے ہیں، دین بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ جہاں فائدہ ملتا ہے وہاں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے فائدے کو نہیں دیکھنا، اللہ کے رسول کے اطاعت کو دیکھنا ہے. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے. اور اگر پھر تم سے ہو جائے، اسی آیت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے اگر تم سے ہو جائے غلطی، تو وہ ہم نے پھر کیا ہے، اس کا حل نکالا ہوا ہے، حج پہ چلے جائیں. زندگی کے آخر میں بوڑھے ہو جائیں، حج پہ چلے جائیں، اللہ حج کے بعد معاف کر دیتا ہے اور وہاں اندر ان کی حاضری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ جو ہم نے نکالا ہے. بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ٹھیک ہے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ سے استغفار کرنے ہیں. استغفار صرف اللہ سے ہوگی، دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہوں گی، بس اتنا ہی پیغام ہے. باقی اگر ہم گھروں میں بھی بیٹھ کے، جن کو جو حج کر سکتے ہیں، تمام لوگ حج بھی نہیں کر سکتے، ڈیفینیٹ سی بات ہے، جس کو اللہ بلائے. کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں تو گھر بیٹھ کے اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کا حکم مانے، اپنے اللہ کے رسول کریں، پھر اولو الامر کریں، اور خود بھی حکم اللہ کا پہنچانے والا بنے، اللہ کے حکم اپنے گھروں میں چلانے والا، اپنی ذات پہ چلانے والے، تو اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے. پھر جب کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ بیٹھ کے سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. فلا و ربک فا پس، لا نہیں، پس نہیں، یہ پس نہیں، وا یہاں پہ قسمیاں ہیں، وربک، ربک قسم ہے، قسم ہے رب کی تیرے. ٹھیک ہے، یہ قسمیاں ہیں. بس نہیں، قسم ہے رب کی تیرے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے، ربوبیت کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے، کس چیز کی؟ لا نہیں، یا وہ حمزہ میم امن روٹ ورڈ اور مومن جمع کے لیے، نہیں وہ مومن ہو سکتے. ٹھیک ہے، نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے. اب اس بات پر ہمیں خود پہ پہلے غور کرنا ہے. ہم دراصل نا مکہ والوں پہ غور کر لیا، مدینہ والوں پہ غور کر لیا، یہود پہ غور کر لیا، دوسروں کی طرف اپنی طرف نظر جاتی ہی نہیں ہے اپنی، ہے نا. تو ہم نے اس آیت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ خود کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بس قسم ہے رب کی تیرے، نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے، نہیں وہ مومن ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، اور یہ بڑی مشکل ہے. میں کہتی ہوں ہمارے جیسے علاقے میں جیسے ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارے رسم و رواج ہے اس کے مطابق تو بہت مشکل ہے. ویسے حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کے بھی لکھتے ہیں، حتیٰ کے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ حتیٰ یہاں تک کہ، یا وہ ہا کاف میم حکم، کس کہتے ہیں؟ فیصلے کو. ٹھیک ہے، اور حاکم فیصلہ کرنے والا. تو کیا ہے یہاں پہ؟ یا وہ کے لیے آ رہا ہے، ہا کاف میم حکم، ہا کاف کے پہ شد آ رہا ہے. یحکمو والی جمع کے لیے، وہ فیصلہ کروائیں، حکم فیصلہ، حاکم حکمو، وہ فیصلہ کروائیں، وہ حاکم بنائیں، وہ حاکم بنائیں. حاکم بھی لکھ سکتے ہیں، حکم سے حاکم ہو جاتا ہے. وہ منصف بنائیں.
ٹھیک ہے، یہ بھی آ سکتا ہے. وہ فیصلہ کروائیں، وہ حاکم بنائیں، کس سے؟ کا الف گر جائے گا، کا تجھ کو. وہ فیصلہ کروائیں تجھ سے، وہ حاکم بنائیں تجھ کو، وہ منصف بنائیں تجھ کو. کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. یہاں تک کہ وہ فیصلہ کروائیں، وہ حاکم بنائیں تجھ کو. ٹھیک ہے، کس میں؟ فی بیچ ماں جو، بیچ جو یا بیچ اس میں. ٹھیک ہے، بیچ کس میں دیکھتے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ حاکم بنائیں، وہ فیصلہ کروائیں، بیچ جو شجرہ، شین جیم را شجر، شجرہ یہ تو درخت کو کہتے ہیں، درخت ہے نا، ہم سب جانتے ہیں درخت. لیکن اگر یہ درخت ہوتا نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ گولتا ہوتی. گولتا نہیں ہے، شجرہ کہا خالی، شجرہ. یہ شجرہ کیا ہے؟ اب غور کریں، شجرہ یہاں پہ کہا گیا ہے جھگڑے کو. ٹھیک ہے، جو جھگڑا اٹھے، جو جھگڑا اٹھے، ایسے آئے گا یہ، جو جھگڑا اٹھے. اب یہ جھگڑا اٹھے کیا مطلب؟ اب کیسے ہوتا ہے جھگڑا؟ غور کریں آپ، یہ درخت کیسے ہوتا ہے؟ اس طرح سے درخت ہوتا ہے، اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ درخت، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کی وہ آپ شاخیں لیں گے، شاخیں، مختلف شاخیں جا رہی ہیں، ایسے ہی ہے نا. جھگڑا کیا ہے؟ یہ جھگڑا ہے، یہاں پہ جھگڑا ہے کوئی، اور یہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے قبیلے کے لوگ، برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے. جھگڑا یہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں مختلف کیا دے رہے ہیں؟ آرا دے رہے ہیں، مختلف آرا دے رہے ہیں. اور وہ جھگڑا بجائے سلجھنے کے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جھگڑا اٹھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے سے شجرہ کہا گیا. ٹھیک ہے، بیچ جو وہ جھگڑا اٹھے، وہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہو درخت کی طرح سے. ٹھیک ہے، درخت کی شاخوں کی طرح پھیلتے ہی چلا جا رہا ہے، سولگنے میں ہی نہیں آ رہا. تو شجرہ، فی ما شجرہ، بیچ جو وہ اٹھ کھڑا ہو، بینا درمیان، کس کے درمیان؟ ہم ان کے درمیان، ان کے. ٹھیک ہے، بیچ جو وہ جھگڑا اٹھے، اٹھ کھڑا ہو یا اٹھے، درمیان ان کے. کن کے درمیان؟ میرے اور آپ کے درمیان. ٹھیک ہے، ثم پھر ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر لا نا، اب پھر کہہ رہے ہیں وجد، واو جیم دال وجد. اب یہ ہم نے کیا ہے واو جیم دال وجد، جس کا مطلب ہوتا ہے پانا. ٹھیک ہے، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ پورا کا پورا روٹ ورڈ ہے، نہیں پورا نہیں ہے، واو اس کا گر گیا، الف واو یا حرف علت ہے، گر جاتا ہے، جیم اور دال استعمال ہوتا ہے. لا نا، یا وہ وجد پانا، رول جمع کے لیے، نہ وہ پائیں، نہ وہ پائیں، کیا نہ پائیں؟ فی بیچ، کہاں پر؟ بیچ. انفسی، جانوں میں، دلوں میں. یہاں اللہ تعالیٰ خالی دل بھی لکھ سکتے تھے، قلوبہم فی قلوبہم، دل نہیں، جان. دل اور جان کا آپس میں معاملہ بڑا زبردست ہے. بیچ دلوں میں بھی آ سکتا ہے، بیچ جانوں میں. ہم ان کی، دل تنگ پڑتے ہیں، جان تنگ پڑتی ہے. کہنا ماننے سے، کسی کی بات ماننے لگے، جان پر بناتی ہے نا، میری تو جان پر بنا ہے ایسا حکم. ہاں جی، دل اور جان یہاں دونوں آ سکتے ہیں. نہ وہ پائیں بھی دلوں میں ان کی، بھی جانوں میں ان کی، حرجن کوئی تنگی، حرج کوئی تنگی، تنگی بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بس تنگی ٹھیک رہے گا، کوئی تنگی نہ پائے. ٹھیک ہے، کوئی نافرمانی ان کے اندر نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو، کہ تنگ نہ ہو. تنگ ہو کہ کسی کی بات ماننا بہت غلط بات ہے، ہم سب جانتے ہیں، پسند ہمیں بھی نہیں آتا کوئی ہماری بات زور زبردستی مانے اور تنگ دل تنگ کر کے مانے، نہیں، نہ ایسے مانے
کوئی جھگڑا اٹھے اور کوئی بھی جو جھگڑا ہے وہ اللہ کی طرف لے کر آئیں، اللہ کے رسول کی طرف لائیں، اور جب کوئی اس سے جب فیصلہ تو ہو اس کا، تو نہ پائیں بیچ دلوں میں ان کے، بیچ جانوں میں ان کے کوئی بھی تنگی، ٹھیک ہے؟ کس سے؟ من سے ماں، جو من اور ماں یہ پلس ہے، من اور ماں پلس کر کے بن جاتا ہے مما، اس سے جو، ٹھیک ہے؟ سے جو ہے نا، من سے ماں جو، اس سے جو قضیت، قاف زواد یا قضی روٹ ورڈ ہے، قضی کسی کہتے ہیں فیصلے کو، فیصلہ، قاضی فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے یہاں پہ؟ پورا روٹ ورڈ ہے لیکن یہاں تھوڑی سی ان شارٹ ہو گئی، قضیت، تاتو کے لیے، جو فیصلہ کرے، تاتو، ٹھیک ہے؟ قاضی بنائے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر فیصلہ کرے تو، اس سے جو کوئی تنگی دل میں نہ ہو، کوئی جان تنگ نہ ہو، اس سے جو فیصلہ کرے تو، جس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، کس نے زنا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رجم کا فیصلہ کیا، چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کاٹنا، تو پھر اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر اس سے دل تنگ نہ پڑے۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا، چوری، شراب، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی شریعت کے فیصلے ہمیں پسند تو نہیں آتے، قتل کے بدلے قتل نہیں، وہ بھی اپنی مرضی کے کام سارے ہیں نا، تو یہ سارا دید بھی لی تو جس طرح سے حکم ہے ویسا نہیں ہوا، تو وہ جو فیصلے اللہ نے کیے، نبی وسلم نے کر کے دکھایا، تو جب نبی وسلم کے پاس پہنچے اس وقت کے وقت میں جو فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے جو فیصلہ کیا تو نے، کیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا تو نے یا فیصلہ کرے تو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وہاں اور آگے اسی میں کرتے ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں، وہاں اور یا وہ سین لام میم سلم روٹ ورڈ ہے۔ سلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، ٹھیک ہے؟ فرما برداری کرنا، سلم کا مطلب سلامتی، تو یہاں پہ لام پہ شددار ہے، ٹھیک ہے؟ یسلمو، وہ الف جمع کے لیے، وہ کیا کریں؟ اور وہ سلم تسلیم کر لیں۔ تسلیم کا ورنہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، میں کہہ رہی ہوں نا، فرما برداری کرنا، مان جانا، وہ تسلیم کر لیں، وہ سر تسلیم خم کر دیں، کس طرح سے؟ ایک تو تسلیم کر لیں، تسلیمہ، تسلیمہ، خوب اچھی طرح سے، خوب اچھی طرح سے، یا خوشی سے، اسے خوشی سے بھی کہہ سکتے، راضی برضا، راضی برضا تسلیم کر لیں، خوشی سے تسلیم کر لیں، خوب اچھی طرح سے، وہی وَيُسَلِّمُ تسلیما، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اگر ہم با محاورہ کا پڑھیں تو سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پس نہیں قسم تیرے رب کی وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں جی، جو ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا پڑ جائے۔ پھر اگر کوئی فیصلہ کرے، جو فیصلہ کرے تو، جو فیصلہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا کا ہو، تو اپنے دلوں میں اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اور اچھی طرح سے، پوری طرح سے خوشی سے اس کو تسلیم کرے۔ اگر ایسا حال نہیں ہے تو پھر نہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ہمارے تقدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ تقدیر کس نے بنائی ہے؟ رب نے۔ جو تقدیر میں ہے، جو مل رہا ہے، اس پر اس کو قبول کرنا، پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب کے مطابق آپ کی زندگی میں جو مسائل آ جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، اس کو ہمارے ہاں کیا ہے، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا، اماموں کے پاس بھاگتے ہیں، مسلک، ہمارے فرقے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ فیصلہ کہا ہے، کوئی جھگڑا، اس کا فیصلہ، جھگڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ قرآن و سنت سے ہوگا ہمیں جو حکم ہے، اگر یہ نہیں تو پھر مومن نہیں،
مومن نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ہم کہتے ہیں فرقہ. ہمارے فرقے میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے فرقے میں طلاق فرق ہے. ہمارے فرقے میں وراثت فرق ہے. فرقہ کہاں سے آ گیا؟ یہ انسانوں نے بنائے ہیں. یہ ہے پھر اس کا مطلب ہے ہم مومن نہیں. سیدھی سی بات ہے. اگر ہم اپنے جھگڑے قرآن سنت کے مطابق نہیں لے کے جاتے تو ہم مومن نہیں. اب اگر تھوڑا سا رک کے دیکھیں، سب سے پہلا فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کا پہلا فیصلہ نکاح. اس کا ہمیں قرآن میں بتا دیا. قرآن میں سورۃ بقرہ میں بتا دیا کہ تم نے نکاح کرنے سے پہلے رشتہ جو تم نے دیکھنا ہے، اس میں جو مسائل پڑ رہے اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کون سے اصول بتائے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اصول بتائے. اس کے بعد آتی ہے اولاد. اولاد کے فیصلے کرنے، انہیں علم دلوانا ہے، انہیں ان کے آگے سے سارے فیصلے کرنے. ان کو کون سا علم دلائیں گے، کہاں تک لے کے جائیں گے، کیا کریں گے. ہم ان کے فیصلے کرتے ہیں زندگیوں کے. تو یہ سارے فیصلے کہاں سے ہوں گے؟ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے. ہمارے ہاں اولاد جب پیدا ہوتی ہے، اللہ میں بہترین کلمہ وہ ہے جو بچہ اللہ اللہ اسے کہلوایا جائے اور کلمہ اس کو پڑھایا جائے. ہمارے ہاں تو پہلے کیا پڑھا رہے ہیں ہم لوگ، کیا سکھا رہے ہیں ہم لوگ؟ پہلے اس اللہ کی کتاب سکھانی تھی، اس کو اچھی طرح سے سمجھانا تھا، ساتھ ساتھ سمجھانا تھا. ہم نے تو پورا کا پورا جب مدینہ میں جائیں، آپ مدینہ میں آپ جا کے دیکھیں مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کیا تھی؟ یہی مسجد نبوی اسکول تھے بچوں کے، چاہے وہ چھوٹے تھے یا بڑے تھے. ٹھیک ہے. کالج بھی یہی، جی کالج بھی یہی، یونیورسٹی بھی یہی، ایسے ہی تھا نا. یہی. اور تمام سارے علم یہیں پہ تھے. یہاں سے کہا کیا تھا؟ قرآن تھا اور حدیث سننا تھی. ٹھیک ہے. اللہ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب بھی، ان کے جانے کے بعد بھی ایک عرصہ تک جب تک مسلمانوں نے قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. قرطبہ جو یونیورسٹی مسلمانوں کی، عیسائی اور یہودی آ کے مسلمانوں سے علم حاصل کر کے جاتے تھے. پھر انہوں نے اپنے فیصلے خود کرنے شروع کیے. پھر مومن کی لسٹ ہٹنا شروع ہوئی، منافقتیں آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال یہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی آج کیا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے فیصلے کس کے مطابق کرنے ہیں؟ اللہ کے وسلم کے مطابق، قرآن کے مطابق. ٹھیک ہے. ولو وہاں اور لو اگر اچھا اب کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اپنی زندگی کے تمام فیصلے اللہ کے رسول کے مطابق یہی چاہا ہے نا. اگلی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اگر انا کے بے شک ہم، انا زبر آ رہا ہے، انا نہیں ہے، انا کے بے شک، نون ہم کے لیے ہم، اور اگر کے بے شک ہم کتبنا، کاف تابا کتب لکھنا مطلب فرض کر دینا، فرض کر دیتے، لکھ دیتے نہ ہم. اور اگر کہ بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے ہم، علیہم علی اوپر ہم ان کے، اوپر ان کے کن کے؟ اس وقت کے مدینہ کے لوگوں پر اور آج کے لوگوں پر. اب تو آپ مستقل برابری لے لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر لکھ دیتے ہم ان یہ کے، اور اگر کہ بے شک ہم لکھ دیتے ہم ان یہ کے اقتل، آفتالم قتل والی جمع کے لیے. ٹھیک ہے. اقتلو تم قتل کرو، تم قتل کرو. قتل کرنا مطلب تم مارو. کس کو؟ انفسکم، جانوں کو تمہاری، جانوں کو تمہاری. تم قتل کرو جانوں کو تمہاری، تم مارو جانوں کو تمہاری، اپنی جانیں دو. او یا اخرج، خار عاجم خرج والی جمع کے لیے، تم نکلو، تم
نکلو. کہاں سے؟ من دیارکم، من دیارکم، من سے کہاں سے نکلنا ہے؟ من سے. دار گھر کو کہتے ہیں، دار گھر ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ جمع ہے، دیاری، گھروں سے، کم تمہارے گھروں سے، کم تمہارے سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے، لکھ دیتے ہیں ہم اوپر ان کے یہ کہ تم قتل کرو جانوں کو تمہاری، او یا اخرجو، تم نکالو، تم نکلو، سوری نکالو، نکلو گھروں سے تمہارے. ما فعل، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما نہیں، فاعل فیل کرنا، والو جمع کے لیے، نہیں وہ کرتے، نہ وہ کرتے. اور ایسا ہی ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہے. عورتوں کو تو نہ کہیں نا، مردوں کی بات کریں جن کو حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ان کو حکم ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں. ہمارے گھروں میں مرد نماز گھروں کے اندر پڑھ رہے ہیں. اول تو بیٹے اٹھتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں، بیٹے بھائی بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جہاد کے لیے جاؤ، جانے دو، گھروں سے نکلو، اٹھو. اتنی بات کہی جا رہی ہے نا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو. یہ تو حکم نہیں دیا کہ نکلو گھروں سے اور دو جانے، وہ تو چند لوگوں کے حصے میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے. نہ وہ کرتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ مگر، میں کہہ رہی ہوں اللہ مگر، قلیل ہے، قاف لام لم قلل ہوتا ہے، یا اس کے درمیان آ رہا ہے قلیل، بہت تھوڑے. قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، قلیلن بہت تھوڑے. قلیلن یا خری قلیل نہیں آیا، بہت تھوڑے. منہم، من سے، ہم ان میں سے، ان میں سے یہاں سے لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ وہ کرتے مگر بہت تھوڑے ان میں سے. یہی بات ہے کہ آج گھروں سے نکلنے کا کب کب حکم ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو دن میں 5 مرتبہ، 5 مرتبہ نماز کے لیے. ٹھیک ہے، باجماعت. پھر ہفتے میں جمعہ، جمعہ رکھ دیا. پھر عید کی نماز، عید کی نماز سالانہ، سال میں 2 دفعہ، ایسے ہی ہے نا. اور اس کے علاوہ تبلیغ کے لیے، تبلیغ کے لیے کہ سب لوگ نکلتے ہیں نہیں، چند ایک الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے. اور اسی طرح علم کے لیے، عالم بننے کے لیے بہت کم لوگ نکلتے، بہت کم لوگ. اور پھر جہاد پر جان دینے کے لیے بہت کم لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ابھی تو میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اپنے رسول کی جو اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو. اور تم مومن نہیں ہو سکتے اگر تم نے اپنے فیصلوں کو اللہ کے رسول کے مطابق نہ کیا. پھر ہم اپنے آپ کو دے رہی ہم کہاں ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بہت بڑا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر میں دیتا اس طرح کا تم کرتے ہی نہ. جان تمہیں پیاری بڑی، مال اور اولاد تمہیں پیارا بہت، گھر کو تم چھوڑ نہیں سکتے، ہے نا. اور اور لو اگر، اور لو اگر، اور اگر، انہم، انا کے بے شک، زبر کے ساتھ انا ہوتا بے شک، انا کے بے شک، ہم وہ، اور اگر کے بے شک وہ، فعلو، فاعل لام فعل، واو جمع کی، فعل کا مطلب کرنا، وہ کرتے، جو حکم دیا ہے وہ کرتے. جیسے کیا صحابہ نے، تبع تابعین نے، اماموں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند بھی رکھا. ٹھیک ہے. بلند کام، بلند یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا بلندی کی طرف جانے کا، اللہ کا حکم مانا بلندی ہے، اللہ کے کا حکم مانا بلندی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کہ بے شک وہ کرتے، ماں جو، یا وہ، واو عین زاواز، بس نصیحت بھی کہتے ہیں جو نرمی سے کی جاتی، واؤن جمع کے لیے، جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، جو واز دیے جاتے ہیں
نصیحت کیے جاتے ہیں، اور اگر کہ بے شک وہ کرتے جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، جو قرآن میں نصیحت دی جا رہی ہے، جو نبی نے نصیحت دی ہے، جو انہیں نصیحت جو واز دی جاتے ہیں، جو جا کے سنتے ہو تم واز، اس پر عمل کر لیتے، ویسا کر لیتے، تو کیا ہوتا؟ بھی بازل بھی ساتھ ہی اس کے، کس کے؟ اس کے، قرآن کے اور سننا کے، لا کانا، لا البتہ، کانا وہ ہوتا خیرن بہتر، خیر تو ہے ہی بہت اچھی چیز نا، بھلا، بہتر اگر وہ کر لیتے، البتہ وہ ہوتا بہتر، لہم، لا واسطے ہم ان کے۔ آج تو سمجھ آتا ہے ہمیں، آج کیسے سمجھ آتا ہے ہمیں سمجھ آتا ہے ہم نے اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے نہیں کیے، امت مسلمہ سے ہر گھر میں بے چینی ہے، ہر گھر میں بے چینی، ہر معاشرہ، مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہیں۔ اب غور کریں، صرف وجہ کیا ہے؟ نہ ہم نے اطیع اللہ کیا، نہ اطیع رسول کیا، نہ اللہ کے رسول کے مطابق ہماری زندگی، نہ ان کی زندگی کے فیصلے، نہ تو آنے والا وقت ہمارا پھر کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، آج ہم کتنے 52 یا 56 ممالک بھی اگر ہم ہیں نا، تو سارے تتر بتر ہیں، گھر کے افراد بھی تتر بتر ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی جڑا ہوا ہے صرف اپنے فائدوں کے لیے جڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے لیے کوئی جڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اپنے فائدوں کے لیے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے جو کہا جا رہا تھا، البتہ بہتر ہوتا ان کے واسطے، ان کے وہاں، اور کیا ہوتا؟ الف زبر آ، زیادہ، سب سے زیادہ، شین دال دال شد، شد جسے کہتے ہیں شدید کو، سخت کو، ٹھیک ہے، مضبوط، سب سے زیادہ مضبوط، تثبیتاً، سا با تا ثبت پڑ رہا ہے، ثبت، ٹھیک ہے، تو کیا آ رہا ہے؟ تثبی، اس میں یا آ گیا تثبیتاً۔ ثبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثبت کا مطلب یہ ہوتا ہے ثابت قدم، مضبوط، ثابت قدمی میں، ثابت رہنے میں، اور یعنی کہ اکٹھا رہنے میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ تا بھی آ رہا ہے باپ، تو یہاں پہ تثبیتاً کو کیا کہیں گے؟ تثبیتاً، اور زیادہ مضبوط ثابت قدمی میں، ثابت قدمی میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا، کیا اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر اس میں ہم دیکھیں نا، تو اللہ ایک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک، اور کعبہ ایک، قرآن ایک ہے نا، تو جب سب کچھ ایک ہے تو رسول اور قرآن اللہ کے مطابق ہے، تو اگر یہ سارے فیصلے بھی ایک ہوتے ہمارے یہ نہ ہوتا تیرا گھر میرا گھر، تیرا ملک میرا ملک، سب فیصلے ایک ہوتے تو امت مسلمہ ایک نہ ہوتی، ہے نا؟ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، ہے اللہ بھی، رسول بھی، قرآن بھی، اور قبلہ بھی ایک ہوتا، بہتر اگر ہو جاتے ساری امت مسلمہ بھی ایک، ہم سب ایک ہوتے کیونکہ ہمارے فیصلے ایک ہوتے۔ اگر کہیں قتل ہوا ہے تو قتل کا فیصلہ ویسا ہی ہوتا جیسا ہر ملک میں، جیسے سعودی عرب میں ویسے ہی ہوتا، زنا ہے تو ویسے ہی ہوتا۔ اگر جو بھی فیصلے تھے ہمارے دین کے، دنیا کے تمام فیصلے صرف ایک ہوتے تو ہم سب ایک ہوتے، کوئی ہمیں توڑ نہ سکتا۔ تو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم نے وہ بات نہیں مانی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اطیعوا رسول نہیں کیا، وہ فیصلے ہمارے اس کے مطابق نہ ہوئے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ ہم آج تتر بتر ہے، تثبیتاً نہیں ہے۔ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے تھے اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے ہی نکل جاؤ، تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وہاں اور اذن، تب، وہاں اور اذن، کیا ہے اذن؟ میں نے اس نے بتایا تھا الف کے اوپر زبر جب آتی، جزم آئے تو جب ماضی کے لیے، اور الف کے اوپر زبر آئے تو جب، مطلب بھی جب بھی ہوگا، مگر
مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے. اور اذن جب آئے گا تو تب، اور تب، دین. یعنی دین کا مطلب یا تب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا تو پھر، تب یہ ہوتا، تب. لا آتین، اگر وہ بات مانتے، بہتر ہوتا، مضبوط قدم ہوتے. اور تب لا، البتہ، اذن لا، البتہ، اذن لا، دیکھیں، تینا، الف کو کھڑا زبر، تا یا پورا مفہوم، البتہ دیتے، نہ ہم ان کو. اور تب البتہ دیتے ہم ان کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا لَأَعْطَيْنَاهُمْ من لدنا، من سے، لدن، اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے کا نام ہے لدن، پاس سے، پاس سے، پاس سے، نہ ہم، دو نون آ رہے اس میں، ٹھیک ہے. من لدنا، پاس سے ہم، اپنے پاس سے دیتے ہیں. اور تب البتہ دیتے ہم ان کو، پاس سے ہم، اجرن، اجر، اجر مطلب بدلہ، اجر بھی لکھ سکتے ہیں، بدلہ بھی. اجرن عظیما، عین ضامم، عظم روٹ، اور عظم سے بنا عظیم، بہت بڑا، بہت بڑا. تب البتہ دیتے ہم ان کو، پاس سے ہم، اجرن عظیما، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر دیتے. کب دیتے؟ جب ہم ان ساری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں تب. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قسم کھا کے کہہ دیا مومن ہو ہی نہیں سکتے. اگر ایسا نہیں تو پھر یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. اور ادروائز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں بہترین سے بہترین دیں گے. وا، اور، لا، البتہ، اور البتہ، ہدایہ، ہدی روٹ ورڈ، ہدایت کا، ٹھیک ہے. البتہ ہدایت دیتے، نہ ہم ان کو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کھونے نہیں دیتا، ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. آج ہمیں راستے کیوں نظر نہیں آتے؟ آج ہمارے راستے کیوں گم ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے انہیں چھوڑا، ہم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، ان کی شریعت کو، ان کے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر ہم پکڑ کے رکھیں، اللہ تعالیٰ راستے دکھائے، وہ راستے. البتہ ہدایت دیتے ہم ان کو، راستہ دکھاتے ہم ان کو، صراط، راستہ، راستہ، مستقیماً، مستقیماً، سیدھا، بالکل سیدھا. ٹھیک ہے، بالکل سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. یقیناً ہم انہیں اس راستے پہ چلاتے جو بالکل سیدھا ہے. اللہ تعالیٰ ہے ہی وہی راستہ، وہ جس کے لیے ہم نے دعا کی تھی. سورت کس میں دعا کی تھی؟ سورت فاتحہ میں. ٹھیک ہے، وہی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے یہ ہوتا تو پھر ہم راستہ سیدھا دکھاتے. وہاں، اور، اب یہ آخر ہے، یہ لازمی کرنا ہے. وہاں، اور، من، جو، اور جو. ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پڑھا تھا؟ پہلی آیت میں ہم نے 64 نمبر آیت میں تھا یطاع. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا، میں ذرا صاف کر کے لکھ دوں، وہ اطاعت کیا جائے. یہ کیا تھا؟ کون اطاعت کیا جائے؟ رسول. اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے من، جو، یا وہ، تو عین تو ہوتا ہے نا، یہاں پہ کیا ہے؟ وہ گر گیا، وہ اطاعت کرے گا. اور جو وہ اطاعت کرے اللہ کی. اب اس میں کون ہو سکتا ہے؟ میں، آپ، نبی اعظم کے زمانے سے لے کے قیامت تک جو بھی سنگولر پرسن جو وہ اطاعت کرے گا یا کرے اللہ کی، اور الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، جو وہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فاولئک. اچھا، صورت یاد کریں، صورت فاتح میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انعمت، انعام کیا تو نے. ٹھیک ہے، جن پر انعام کیا تو نے. یہ دیکھیں آیت کا جواب بھی آ گیا.
ابھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے صراط مستقیم کا ذکر کیا کہ تم نے مانگی تھی دعا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے انعمتا جن پہ انعام کیا تھا تم نے، یہ رہے وہ انعام والے لوگ. فاولائکا، فاپس اولائکا یہی، پس یہی، مع ساتھ ہوں گے. کون ساتھ ہوں گے؟ جو اطاعت کریں گے. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے انعمتا کون ہے؟ جو اطاعت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے، اللہ کے رسول کی. بس یہی مع ساتھ ہوں گے الذین ان کے، وہ جو یا ان کے، مطلب تو وہ جو یہاں پہ ان کے لیے آئے گا. کن کے؟ یہ انعمت علیہم. آگے دیکھیں، انعما نام روٹ ورڈ ہے نعمت کا. بس یہی لوگ ساتھ ان کے، ان لوگوں کے انعما انعام کیا اللہ، اللہ نے، اللہ اللہ نے. ہم نے سوال کیا تھا نا، انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تم نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے پس یہی لوگ ہیں. جو پیچھے ساری آیات بتائی ہیں، جو پیچھے پورا رکوع چل رہا تھا نا، سارا کا سارا اسی پہ بیس تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں جواب دوں گا، یہ رہی میری کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھو اس کو، شروع کر دو، تمہیں سب جواب ملے گا. تمہیں صراط مستقیم بھی ملے گا اور وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جس کے اندر انعام کیا اللہ نے علیہم، علی اوپر ہم ان کے، انعمت علیہم یہ وہی آ رہا ہے، اوپر ان کے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی لسٹ بھی دے دی ہے. النبیین، النبیین سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے نبی، ٹھیک ہے. والصدیقین، الصدیقین سواد پہ شدار پیش، بہت سچ بولنے والے اور بہت سچے. یہ کون ہے سچے سارے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیوں پڑا تھا؟ سچا. جو سارے کے سارے بہت سچے ہیں، وہ کون کیا بولتے ہیں؟ سچ بہت بولتے ہیں. پہلا سچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنے وقت کے سارے، جس وقت یہود اور بنی اسرائیل کے سارے نبی آئے ہیں، ان نبیوں کے ساتھ جتنے لوگ تھے، تمام انبیاء ان کے ساتھ، جن کا سچ ماننے والے ان کے صحابہ، پھر اللہ پاک ان کے صحابہ، اور سچے جو اللہ کے رسول کو مانے، ان کی مانے، بالکل سچے. وہاں اور الشہداء، شہداء کون کون سے والے ہیں؟ یہاں دیکھیں، شہداء زیادہ ہیں. اور کیا ہیں شہداء؟ کسے کہتے ہیں؟ شہید کو بھی کہتے ہیں، اور ان کو گواہی دینے والے، گواہی دینے والے. شہداء گواہی دینے والے، یا شہداء بھی کہا، ان کو شہداء بھی لکھ سکتے ہیں. تمام شہید جو ہوئے وہ، اور گواہی دینے والے. شہید کون ہوتا ہے؟ جان دے کر، جان دے کر اللہ سے اپنی حاضری پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور گواہی دینے والا زندگی میں بھی اور مرنے تک اللہ کی گواہی دیتا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے کے بعد، ہر فیصلے پر، اپنی زندگی ہر جگہ پہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور تمام نبی اور بہت اور سچے، اور تمام شہداء اور گواہی دینے والے. والصالحین، اور کون؟ الصالحین. یہ صالحین کون ہے جی؟ تمام انبیاء نے جو دعا مانگی ہے نا، صالحین کا ساتھ مانگا. سواد لام ہا صلاح کو روٹ پر ہم صلاح لکھتے ہیں، صلاح اصلاح کرنے والے، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی. جو اصلاح کر وہ کون ہوتا ہے؟ نیکوکار، نیکی کرنے والے. تمام نیکی کرنے والے یا نیکوکار، نیکی کرنے والے، ٹھیک ہے. صالحین بھی لکھ سکتے ہیں، نیکی کرنے والے. وہاں اور حسن، حسن، حسن کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے. کتنے اچھے ہیں، کتنے ہو جائے گا زیادہ ہے، کتنے اچھے ہیں.
اولائکا یہی لوگ وحسن اولائکا کتنے اچھے ہیں یہ لوگ، کس چیز کے لیے؟ رفیق، قاف رفق اور یانون، رفیقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں رفیق، رافقہ رفق ہوتا ہے رفاقت، ساتھی ہونا ہے نا، رفیقہ دوست، ساتھی کے لحاظ سے کتنے اچھے ہیں، کون کون سے ہیں؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ ہیں اچھے دوست ساتھی۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کتنا برا ساتھی، جس کا بھی قرینن شیطان ہوا تو کتنا برا ہے وہ قرینن، ہے نا؟ تو یہاں پہ بہترین ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جواب دے دیا ہمیں، اور وہ جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو آج بھی قیامت تک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا واحد، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ذالکہ یہ الفضل فضل ہے، جس پر ہو جائے، جو اطاعت گزار ہو جائے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر جائے، یہ فضل ہے۔ خود سے تمہاری صرف نیت ہے، تم نے صرف نیت کرنی ہے، نیت بس، اللہ خود بخود راستے کھولے گا، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ۔ ان پر بھی، انبیاء پر، شہداء پر، صالحین پر، یہ فضل ہے اللہ کا، فضل ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، ٹھیک ہے، اور پہچان کے پھر اس کے مطابق سے چلنے کی کوشش کریں۔ توفیق اللہ تعالیٰ سے، ہماری اپنی تو کوئی طاقت قوت نہیں، ہم صرف نیت باندھیں گے، ہمیں جو اختیار ہے نا وہ اپنی نیتوں کو صاف رکھنے کا ہے، ہماری نیت ہمارا اختیار بنتی ہے، پھر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیت، ذالکہ یہ فضل ہے، یہ فضل ہے جو پیچھے بتایا نا، یہ اصل یہ فضل ہے من سے، اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فضل میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اس فضل میں شامل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکمتیں اور اپنے رحم میں اور اطاعت کرنے والا رسول اور انبیاء اور صالحین کے ساتھ ملائے۔ واہ اور کفا، کافی ہے، واہ اور کفا، یہی روٹ ورڈ ہے یا سائلنٹ ہے، اور کافی ہے، کافی ہے ساتھ اللہ، بازی بھی ساتھ اللہ، ساتھ اللہ، علیم، عین لام علم، جاننے والا۔ ہمیں لوگوں کو نہیں بتانا ہمارے دل میں کیا ہے، ہم قسمیں دے دے کہ لوگوں کو کیوں بتائیں، کیوں کہیں؟ اللہ زیادہ جانتا ہے، تمہارے علموں کو جانتا ہے، وہ علیم ہے، اسے پتہ ہے تمہاری نیت کیسی ہے، تم پہ فضل کرم کر دے گا۔ بس اپنی نیتیں اچھی رکھو، اپنے رب کی طرف جانے کی تیاری رکھو، ہر زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ رب کیا ہے، تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ یہاں پہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم رکوع نمبر 71 سے کریں گے۔ یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے، اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔